بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آیت شریف کا مفہوم یہ ہے، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ حق بات جو ہے وہ چھپانی نہیں چاہیے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ 2022 یہ سال تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ پوری دنیا میں کرسچن کمیونٹی وہ کرسمس کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ 25 دسمبر کو پوری دنیا میں کرسچن جو ہیں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ 2023 اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا اچیومنٹس ہوں گی، ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا معاشی لحاظ سے یا ہماری ملکی ترقی کے حوالے سے، یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو ایک کلیئر روڈ میپ نہیں ملتا آپ اپنا آنے والا لائحہ عمل تیار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ویسے تو زندگی موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، انسان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اگلا سانس اس کو آنا ہے یا نہیں آنا، لیکن پھر بھی انسان اپنی ناقص عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے آنے والے حالات کے بارے میں اپنا تھوڑا سا ایک لائحہ عمل تیار کر لیتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز، ادارے، حکومتیں، مختلف ممالک جو کچھ انہوں نے آئندہ کرنا ہوتا ہے، یعنی 5 سالہ منصوبہ، 10 سالہ منصوبہ وہ بنا لیتے ہیں تاکہ پھر لوگوں کو ایک واضح ڈائریکشن کا پتہ چلے کہ ہم نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے۔ لیکن جو کچھ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی روڈ میپ ہے۔ یعنی ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے اداروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا آپ رویہ چیک کریں کہ پچھلے 6-7 سال انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ ہم پاکستان سے کرپشن ختم کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کیسز جو کہ سیاستدانوں نے کرپشن کی تھی بنائے، عدالتوں میں وہ کیسز سنے گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا جی کہ NRO 2 دے دیا گیا ہے۔ تو پوری قوم کا وقت ضائع ہوا اور اس سے لوگوں میں کنفیوژن بھی ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یعنی 2022 آپ دیکھ لیں، پاکستان میں رجیم چینج ہوا اور اس کے اثرات جو ہیں ابھی بھی ہیں۔ یعنی اکانومی پاکستان کی تقریباً تباہ ہو چکی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں، دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت میں اضافہ ہوا ہے، ایجوکیشن کے مسائل بڑے ہیں، پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ایک عام آدمی کا گزر بسر جو ہے وہ مشکل سے ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری حکومت، ہماری اپوزیشن، ہمارے ادارے، اسٹیبلشمنٹ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پر میں بات کروں گا کہ ہمارے لوگ، عوام، ہماری ینگ جنریشن وہ کیا کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، کچھ لوگ تو حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت اور ان کرپٹ سیاستدانوں کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر پوری پاکستانی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی واضح ڈائریکشن نہیں ہے، ہمارے اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی معاشی پالیسی، ایک روڈ میپ نہیں دیا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو ان چوروں ڈاکوؤں کا دفاع کر رہے ہیں، ان سیاستدانوں کا دفاع کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، کچھ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا ایسا کرنے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا ایسا کرنے سے ہمارے یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کیا ایسا کرنے سے پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر ترقی کر جائے گا؟ پاکستان میں دہشت گردی پر ہم قابو پا لیں گے؟ پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، کیا ہم اس کو ختم کر دیں گے؟ کیا ہمارے روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان میں جو غربت بڑھ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ قوم کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یعنی جب تک ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل ہی نہیں ہے، پوری دنیا آپ دیکھ لیں، جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے ان کا ایک نیو ایئر ریزولوشن ہوتا ہے، وہ لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، اپنی قوم کو روڈ میپ دیتے ہیں، ادارے جو ہیں وہ اپنی
ڈائریکشن کا تعین کر لیتے ہیں کہ اس سال ہم نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے، لیکن ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی آئیڈیو آ گئی، جھوٹ ساز ملا کر قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اداروں سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار لوگ جو ہیں وہ اپنے اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، کھل کر بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم مسائل میں گرے ہوئے ہیں، لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ان مسائل سے نکلنے کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا کہ ہم نے کرنا کیا۔ نہ ادارے قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے NRO2 دیا ہے تو قوم کو اعتماد میں لیں، قوم کو بتائیں کہ یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بہتر تھا، ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم لوگوں کو NRO2 دے دیں تاکہ قوم کو پتہ تو چلے۔ لوگ جو سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا کر رہے ہیں وہ پروپوگنڈا ختم ہو جائے۔ دیکھیں، پروپوگنڈا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی واضح ڈائریکشن نہ ہو، جب آپ کا راستہ جو ہے وہ دھندلا دکھائی دے، جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو ان حالات میں پھر پروپوگنڈا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک واضح راستہ موجود ہے، ادارے، اسٹیبلشمنٹ، افواج پاکستان، ہمارے دیگر جتنے ادارے ہیں، حکومت، اپوزیشن، عوام، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، تو قوم کو پتہ ہوتا ہے، پھر قوم جو ہے ان میں کنفیوژن دور ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ کل تک تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں کہ ہم نے پاکستان سے ٹیررزم اور اکنامک ٹیررزم اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ نہ ٹیررزم کا خاتمہ ہوا، اور اکنامک ٹیررزم کا کیا خاتمہ ہونا تھا؟ ان چوروں ڈاکوؤں کو دوبارہ NRO دے دیا گیا۔ قوم کنفیوز ہے۔ اب سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگا رہے ہیں۔ ہاں جی، فلاں کو ہٹا دو، عثمان بزدار کو ہٹا دیا جی، اچھا جی پرویز الہی بن گیا جی، حمزہ شہباز آ گیا جی، پرویز الہی آ گیا، اس کو ہٹا کر کسی اور کو بنا دو۔ تو یہ مسائل کا حل تو نہیں ہے۔ عمران خان کو ہٹا کر آپ نے شہباز شریف کو بنا دیا، شہباز شریف کو ہٹا کر آپ کوئی اور پرائم منسٹر بنا دیں گے، صدر کو ہٹا کر کوئی اور صدر آ جائے گا، اداروں کے ہیڈ چینج ہو جائیں گے۔ یہ مسائل کا پاکستانیوں حل نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ قوم کو واضح پالیسی دینی چاہیے، اداروں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، کہ ہم نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے، ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ دیکھیں، اینڈ آف دا ڈے واضح پالیسی تو حکومت اور ادارے ہی دیں گے نا، کوئی اور آدمی تو نہیں دے گا۔ اور ہم نے پالیسی چائنا کی، امریکہ کی یا مغربی ممالک کی تو نہیں لینی، ہمیں پالیسی دے گی ہماری اپنی گورنمنٹ۔ اور ہماری گورنمنٹ اور ہمارے ادارے کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں؟ فلاں کو ہٹا دو، فلاں کو لے آؤ، وہاں سے قرضہ لے لو، یہاں اس کو نکال دو، اس کی آئیڈیو آ گئی، اس کی ویڈیو آ گئی۔ یعنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پوری پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کے سیاسی مفادات کے لیے آپ اپنی آخرت تباہ کریں، کسی کو گالیاں دیں، کسی پر تنقید کریں یا بیجا پروپوگنڈے کا حصہ بنیں، تمام پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ مل کر اداروں پر، اسٹیبلشمنٹ پر، حکومت پر، عدلیہ پر پریشر ڈالیں کہ آپ ہمیں واضح روڈ میپ دیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور پھر اپنے مسائل پر بات کریں۔ مہنگائی جو ہے یہ مسئلہ ہے، اس پر بات کریں، بے روزگاری پر بات کریں، دہشت گردی جو پنپ رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے ہماری حکومت، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ روزگار کے مسئلے ہیں، بجلی گیس کے مسئلے ہیں، پانی کا بحران ہے، کسان کو جو مسائل درپیش ہیں اس پر بات کرنی چاہیے، تعلیم کے مسئلے ہیں، اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں۔ پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اداروں پر اور حکومت پر دباؤ ڈالے کہ آپ ہمارے مسائل کی بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ نے قوم کو ایک عجیب و غریب صورتحال میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ پاکستانیوں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، بے مقصد آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ پوری قوم کو متحد ہو کر اداروں پر، عدلیہ پر، اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بنانا چاہیے کہ آپ ہمارے مسائل حل کرنے میں روڈ میپ دیں کہ آپ کی پالیسیاں کیا ہیں۔ ورنہ اس کو لگا دو، اس کو لے آؤ، یہ حکومت کرا دو، اس حکومت کو لے آؤ، اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلنا، وقت برباد ہونا ہے۔ اور اس کیوس سے ایک طبقہ تو فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن
22 کروڑ عوام جو ہے وہ مزید مسائل کا شکار ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔